اسلامی ریاست کا تصور پاکستان بننے کے فوراً بعد اب یہ کشمکش شروع ہوئی کہ پاکستان کس قسم کی ریاست ہوگا، یعنی کہ پاکستان یہاں تو سیکولر ملک بنے گا جس میں تمام لوگ جو ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، یا پھر یہ ایک اسلامی ریاست ہوگا جس میں مسلمانوں کو حقوق ہوں گے اور غیر مسلموں کو ثانوی شہری کا درجہ دیا جائے گا۔ حالانکہ 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہوگا، مگر علماء نے اس قسم کی ریاست کی سخت مخالفت کی اور اس بات کی جدوجہد کی کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان بنانے کے عمل میں مسلمانوں سے یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ قربانیاں دیں اور ایک ایسا خطہ جو ہے وہ حاصل کریں جو کہ اسلام کی طرز پہ جس میں ریاست قائم کی جائے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ قائد اعظم کا ماڈرن ریاست کا تصور اسی وقت متروک ہو گیا تھا جب علماء کی کمیٹی نے قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کر لیا تھا، لہٰذا اب ریاست پاکستان کو اسلامی نظریات پر تشکیل کرنا ہوگا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا تھی کہ ایک اسلامی ریاست کو کن اصولوں پر بنانا چاہیے، اس کی کون سی شکل ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ مختلف علماء کی مختلف جو ہے وہ رائے تھی، اور رائے میں جو اختلاف ہے وہ کافی حد تک جو ہے ایک دوسرے کا متضاد رویہ بھی تھا۔ مثلا یہ سوال کیا گیا کہ مسلم دور حکومت میں وہ کون سا زمانہ تھا جسے اسلامی کہا جائے اور اسلامی معیار کے مطابق اسے آئیڈیل قرار دیا جائے، تو اس میں علماء نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو مثالی قرار دیا، کچھ نے اس میں وسعت دے کر خلفائے راشدین کے عہد کو بھی شامل کر لیا، اور کچھ نے اس میں عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کو بھی مثالی قرار دیا، کچھ نے اس اصلاح میں صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، محمد تغلق اور اورنگزیب کو مثالی حکمران کے طور پر پیش کیا۔ ان تمام علماء کے بیانات کے بعد جسٹس منیر نے جو خلاصہ تیار کیا، اس کے مطابق ایک اسلامی ریاست میں جو خصوصیات ہونی چاہیے ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، وہ تمام قوانین جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں انہیں دستور کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر وہ دفعہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے دستور سے ختم کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، بین الاقوامی قوانین یا معاہدوں کو کوئی بھی دفعہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کی پابندی کرنا پاکستان کے لیے لازمی نہیں ہوگا۔ اب اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منیر نے جو ریمارکس دیے وہ یہ تھے کہ اگر دستور سے عوام کی حاکمیت کو خارج کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس ملک کو جمہوری کہنا سراسر مذاق ہوگا، کیونکہ اگر قانون بنانے کے عمل سے عوام اور ان کے نمائندوں کو نکال دیا جائے اور یہ حق صرف علماء اور فقہ کو دے دیا جائے تو یہ جمہوری عمل کے خلاف قدم ہوگا اور یہ عمل معاشرہ جمہوری نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ علماء کی حاکمیت کو قائم کر دے گا۔ علماء نے اسلامی ریاست کو جمہوری شکل دینے کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ جدید اصطلاحات کا استعمال کیا جائے، مثلا پارلیمنٹ یا اسمبلی کو شورا کہا گیا، امیر آج کل کا صدر بن گیا، ارباب اہل و عقد مشیر ہو گئے اور اجماع کو عوامی رائے کا نام دے دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی نظروں میں جو اسلامی ریاست کا خاکہ ہے اس کا جدید سیاسی روایات سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج کل کی جدید قومی ریاست میں ایک قوم کی تشکیل زبان، تاریخ اور جغرافی حدود میں رہنے پر ہوتی ہے۔ اس میں ہر شہری کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ ریاست اور معاشرے کے امور میں مکمل طور پر حصہ لیں۔ اس کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں برتا جاتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منیر نے علماء سے اس سوال کو پوچھا کہ وہ اسلامی ریاست میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ان کا سیاسی سماجی معاشرے میں مقام کیا ہوگا۔ علماء کی اکثریت اس پر متفق تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ بطور ذمہ سلوک کیا جائے گا، انہیں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مکمل اختیارات نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز کیا جا سکے گا۔ ایک عالم مولانا ابو الحسنات نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی پوزیشن ذمیوں کی ہوگی اور ملک کے قانون میں بنانے میں ان کی رائے کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں قانون کے نفاذ کا حق ہوگا اور نہ ہی اہم عہدوں پر ان کا تقرر ہوگا۔ جب مولانا حامد بدوانی سے قائد اعظم کی اس تقریر کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں انہوں نے ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو پاکستان کا شہری قرار دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام مذہبی جماعتیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے انتظامیہ میں اور ریاست کے امور میں حصہ دیا جائے گا، لیکن غیر مسلموں کو فوج اور عدلیہ میں نہ لیا جائے اور نہ ان کا تقرر بطور وزیر کے ہو اور نہ ہی ایسے عہدوں پر جن میں ریاست کی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔
مولانا بدعنوانی کی دلیل کے مطابق پاکستان میں غیر مسلم رہنے والے اس لیے ذمہ نہیں ہیں کہ یہ ملک فتح ہونے کے بعد حاصل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ معاہدے والے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ بھی نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم اس کے شہری نہیں ہو سکتے تو ان مسلمان اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو غیر مسلمان ملک میں ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مولانا عطاء اللہ بخاری نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلمان ملک کا وفادار شہری ہو سکے۔ جب اس پر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان کہ مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ریاست کے وفادار رہیں، تو مولانا نے کہا ہرگز نہیں۔ اس سوال پر پھر کہا گیا کہ آپ ہندوؤں کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنے دستور اپنے مذہب کے اصولوں پر بنائیں، تو مولانا ابو علی مودودی نے کہا کہ یقیناً مجھے اس بات پر قطعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر منو کے شاستروں کے مطابق ان کی حکومت میں مسلمانوں کو شودر اور ملیچ کے طور پر رکھا جائے اور انہیں حکومت کا حصہ دار بننے سے روکا جائے اور بطور شہری انہیں کوئی حقوق نہ دیے جائیں۔ جسٹس منیر نے یہاں پہ ایک اور سوال پوچھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں مولانا ابو الحسنات نے کہا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہندوستان کے خلاف لڑیں، جبکہ مولانا مودودی نے کہا کہ اس حالات میں وہ نہ پاکستان کے خلاف لڑے اور نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے پاکستان کے تحفظ کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ اگر علماء مذہب کی اقلیتوں کے بارے میں اسی پالیسی کو عمل کو جاری رکھتے تو اس صورت میں نہ تو غیر مسلموں کو پاکستان میں کوئی حقوق ملتے اور نہ ہی مسلمانوں کو غیر مسلم ریاستوں میں کوئی حقوق ہونے چاہیے، اور دونوں صورتوں میں اقلیتوں کو مذہبی بنیادوں پر احتسال ہونا چاہیے اور انہیں بطور غدار اور غیر وفادار شہری کے سمجھا جانا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے علماء اور ہندوؤں کی فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں یہ بالکل ایک جیسا سوچتے ہیں، یعنی کہ یہ انسانی مسائل سے ہٹ کر لہذا صرف مذہبی بنیادوں پر تمام مسائل کو جو ہے وہ جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس پالیسی پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی مذہبی اقلیتوں کو قوم کی تشکیل سے علیحدہ کر دیا اور ان کی صلاحیتوں سے معاشرے نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شہری حقوق سے محروم ہونے کی وجہ سے ان میں جو ساس محرومی پیدا ہوا اسے انہوں نے اور زیادہ پسماند بنا دیا اور